خبردار میرے بچوں اور جوانوں، کسی کے بالوں میں مٹی لگی ہوئی ہو، کسی کے کپڑے ادھڑے ہوئے ہوں، جوتیاں دو طرح کی پہنی ہوئی ہوں، بدیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، تو اسے حقیر نہ جانیے گا۔ ابواب حدیث میں ایک حدیث ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، جن کے بالوں میں مٹی لگی ہوئی ہو، جن کے کپڑوں پر مٹی لگی ہو، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جنہیں دروازوں سے دھتکارا جا رہا ہو، ان کا خیال رکھنا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کا تار اللہ سے جلدی جڑتا ہے، ایسے لوگوں کا اپنے رب سے تعلق جلدی جڑ جاتا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا۔ یہ پورا باب ہے، اس میں حدیثیں ہیں۔ ایک ایسا ہی فقیر بازار سے گزر رہا، جیسے آپ کئی بار دستا ہے نا، دکانیں بھی ہیں، ایک دودھ والے کی دکان کے سامنے سے گزرا تو اس نے آواز دے کر کہا دودھ پیو گے؟ تو پہلے تو دکان کو اچھی طرح دیکھا، دیکھنا بتا رہا تھا کہ یہ دکان اس قابل ہے کہ اس سے دودھ پیا جائے، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو اچھی طرح دکان کو دیکھا، پھر کہنے ہاں پلا دو۔ اس نے کاسا بھر کے، ایک ڈونگا بھر کے، کٹورا بھر کے دودھ کا دے دیا، اس نے دودھ پی لیا۔ دودھ پی کے 2 قدم آگے بڑھا تو رستے میں ایک پانی پڑا ہوا تھا، اس کا پیر گڑھے میں گیا، اس پانی میں، کیچڑ میں، تو وہ چھینٹیں اڑیں۔ تو گلی کے کونے پہ 2 آشنا باتیں کر رہے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، جی آشنا باتیں کر رہے تھے۔ تو لڑکی کے منہ پہ جا کے وہ چھینٹیں لگیں، وہ کیچڑ جا کے لگی۔ تو اسے تو کچھ برا نہیں لگا جس کے چھینٹیں لگی تھیں، انہیں برا لگا جو آشنا تھے۔ 2 قدم آگے بڑھے اور 2-4 تھپڑ مارے ان کو۔ تمہیں نظر نہیں آتا؟ دیکھ کے نہیں چلتے؟ تو ایسے آنکھوں کو آسمانوں کی طرف لے جا کے کہنے لگے، دیکھتے کہنے یا اللہ عجیب داستان ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں تھپڑ لگواتا ہے۔ اب فقیر کا کہنے لگے کہیں دودھ پلواتا ہے، اسی وقت تھپڑ بھی لگواتا ہے۔ اب یہ جملہ کہا تھا کہ وہ عورت لڑکی زمین پر گری، تڑپ تڑپ کر مر گئی، وہیں دیکھے دیکھتے مر گئی۔ وہاں جو لوگ چل رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وہ ان میں سے لوگ کچھ آگے بڑھے، تم تو بڑے اللہ کے ولی ہو، تم نے بد دعا کی، عورت مر گئی۔ کہنے نہیں میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی، 2 یاروں کا مسئلہ ہے۔ کہنے 2 یاروں کا مسئلہ ہے، ایک یار دوسرے یار سے ناراض ہو گیا، میں نے تو اپنے یار سے بات کی تھی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ تو خبردار کسی کو اس حلیے میں دیکھ کر، واللہ یہ ہمارے بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے لوگ، میں خود اس مشکل میں مبتلا ہوں، میں اپنے ان ڈرائیور بھائی کو، اپنے میرے ساتھ بیٹھنے والوں کو راستے بھر ڈانٹتا ڈپٹتا چلتا ہوں، تم انہیں انسان نہیں سمجھ رہے، تم ہی ہو اس روڈ کے مالک، تم ہی بس آگے جاؤ گے، دوسرا کوئی نہیں چل سکتا یہاں۔ واللہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے لوگ، اچھی سواریوں پر بیٹھنے والے لوگ پیدل چلنے والوں کو حقیر نہ جانے۔ بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کبھی کبھی تو ڈاکٹر صاحب دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کسی جنگل میں بس جاؤ، اس لیے کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم مثلا مجلس پڑھنے والے ہیں، خطیب ہیں، فلاں قومی خدمت گزار ہیں، نوکر ہیں آپ کے، تو کہیں جانا آنا بھی پڑے گا، جانا آنا پڑے گا، کوئی ادارے بنانے پڑیں گے، آفس بنانے پڑیں گے، کہیں بیٹھنا پڑے گا، آئیں جائیں گے تو رستے میں کسی کا حق ہم سے پامال ہو سکتا ہے۔ مگر یہ جو بندہ ہے جس کو ہماری وجہ سے روک دیا گیا، یہ قیامت میں ہمیں رکوا سکتا ہے، کھڑا ہو جائے گا کہ پہلے میں جاؤں گا، اس نے مجھے رکوا دیا تھا رستے میں بڑی مشکل میں۔ ہم جیسے لوگوں کو بس کرم اللہ کا، اور اللہ ہی ان کے دل میں ڈالے گا کہ یہ معاف کریں گے ہمیں، کیونکہ واللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، بیوی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے سوائے خدمت کے، مگر کیا کریں کہ دنیا ایسی ہے، تقاضے مجبور کرتے ہیں، ضرورتیں مجبور کرتی ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں حالات سے۔ لیکن کبھی کبھی تو دل کرتا سب کچھ چھوڑو، جا کے کسی جنگل میں بیٹھ جاؤ۔ لہذا کبھی کسی فقیر کو حقیر نہیں جانیے گا، کسی غریب آدمی کو، مسکین آدمی کو زیادہ دوستی ان سے رکھیے جو فقیر ہیں۔ ویسے فقیر ڈاکٹر صاحب مجھے مل نہیں رہے، ہمارے معاشرے میں یہ مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، بچوں یہ مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، یہ ذلیل ہیں۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، دینے والے کو کہتے ہیں۔
فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر تو دینے والے کو کہتے ہیں۔ وہ اللہ پر اعتماد دیتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ دیتا ہے، وہ اپنے اللہ پہ توکل دیتا ہے۔ فقیر تو ہے ہی کچھ اور۔ ٹنڈو آدم سے، سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، رستے میں پھاٹک ہے، ریلوے کراسنگ ہے جی۔ پھاٹک کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے اس نے مجھے دیکھا، تو اسی حلیے میں رہتا ہوں، نوکر ہوں آپ کا سب کا۔ اس نے وہیں سے آواز لگا کے کہا یا علی مدد۔ میں نے شیشہ اتار کے اس کو جواب دیا مولا علی مدد۔ کہنے لگا کچھ دوں؟ یقین جانیے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ گاڑی سائیڈ لگاؤ، پہلا فقیر ملا ہے جو دینے کی بات کر رہا ہے۔ ہم رک گئے وہیں، میں نے کہا جی دو، عطا کرو۔ کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں ہیں ڈاکٹر صاحب، کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں ہیں، 7 منزلوں کو گزارو گے تو اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ میں نے کہا عطا کریں؟ کہنے لگا نہیں، 1 منزل بتاؤں گا بس، اتنا ہی اہل جانا اس نے مجھے جی۔ کہنے لگا 1 بتاؤں گا بس۔ میں نے کہا جی 1 ہی عطا کرتے ہیں۔ کہنے لگا سب سے پہلی منزل زہد کی، سب سے پہلی منزل ذات کی نفی ہے۔ اپنی ذات کی نفی کرو تو تم اس طرف بڑھنے لگو گے جس طرف بڑھنے والوں کو اللہ چاہتا ہے۔ فقیر، میرا نام سید شہنشاہ حسین نقوی ہے۔ ڈاکٹر ظفر حیدر صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی میں مجھے بلایا، لکھ دیا شہنشاہ حسین کاظمی۔ میں نے کہا لو میرا نام ہی بگاڑ دیا، میں تو نقوی ہوں، انہوں نے کاظمی لکھ دیا، میں تو جاؤں گا ہی نہیں۔ میں تو اتنا ذات کا اسیر ہوں، ہم تو اتنے ذات کے، اس ذات کے گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا، مثال دے رہا ہوں، اشد کو کہیں جا کے ناراض ہے، چندہ کا بچہ کہیں نہیں، مجھے کہہ دیا آپ نے جی، مثال دے رہا ہوں۔ فرض کیجئے میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں نے اپنے بھائی کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ تمہارا بیٹا مجھے سلام ہی نہیں کرتا۔ اتنا ذات کا اسیر ہوں میں، باتیں میں لمبی لمبی کرتا ہوں، آسمان اور زمین بننے کی باتیں کرتا ہوں، اپنی ذات سے نکلا نہیں ہوں۔ اور جو اپنی ذات سے نہ نکلا ہو وہ کسی اور کی کیا اصلاح کرے گا؟ تم تو ابھی 6 فٹ کے بدن پر قابو نہیں پاتے، پاکستان کا چلاؤ۔